کچھ لوگوں کی ساری زندگی نا شکری میں گزر جاتی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نا شکری اور نیگیٹیوٹی ان کا مقدر بن چکی ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار نا وہ لوگ خود ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے گھروں میں آپ جائیں نا تو انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک نیگیٹیو سی وائبس آتی ہیں، دل کرتا ہے کہ یہیں سے ہم واپس چلے جائیں۔ اچھا، کبھی کبھار یہ حالات نا ہمارے اپنے ہی گھر میں بھی ہوتے ہیں، بوریت سی فیل ہوتی ہے، دل اداس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ اپنے گھر سے نا کہیں باہر نکل جائیں، کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں ہمارے آس پاس رونق ہی رونق ہو، لوگ ہوں۔ تو ان سب کے پیچھے کچھ ایسی ہی وجوہات ہوتی ہیں، ہماری اپنی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا نیگیٹیو وائبس، منفی اثرات ہمارے گھروں میں ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسی کون سی غلطی ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف میں یہ منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ آج کے ولاگ میں تمام غلطیاں اور وجوہات آپ سے 1 بائی 1 کر کے شیئر کروں گی، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی، گھر میں نحوست، نیگیٹیو وائبس پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تمام وجوہات میں آپ سے شیئر کروں گی، ویڈیو کو لاسٹ تک آپ لازمی دیکھیے گا، تمام ہی پوائنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام میری یوٹیوب فیملی کا دل سے شکریہ جو مجھے اتنا زیادہ پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور میرے چینل پہ نیو آنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ایسی کون سی غلطیاں، ایسی کون سی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی بے برکتی ہوتی ہے، اتفاق نہیں ہوتا آپس میں؟ اگر 4 لوگ بھی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتے۔ ایسی کون سی ہم غلطیاں کر رہے 1 بائی 1 کر کے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو نمبر 1 از ہر وقت نا بیماری کی حالت میں رہنا۔ اچھا، آپ لوگوں نے کچھ گھروں میں آپ جب جاتے ہیں نا، آپ کے رشتہ دار ہیں یا آس پاس کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے گھر میں جائیں نا تو وہاں جا کے نا آپ کو ایک ہاسپٹل والی وائبس آئے گی، آپ کا دل کرے گا کہ یہیں سے میں واپس چلی جاؤں۔ وہ کیونکہ وہاں کے لوگ ہر ٹائم بیماری کی حالت میں رہتے، بیمار رہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہوتی ہے نا کہ بیماری کے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آئی ہے، مشکل وقت آیا، وہ گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ سر باندھ کے رکھنا، ٹانگ باندھ کے رکھنا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، یا اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح تھکے ہوئے لہجے میں، بیماری کے لہجے میں بات کرنی ہے کہ اگلے بندے کو، سامنے والے کا بالکل بھی نہیں دل کرتا پھر اس کی بات سننے کو۔ ہر ٹائم اس طرح شو کروانا ہے کہ جیسے ہم سے بیچارہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنا علاج نہیں کروانا ہوتا، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا ہوتا، لیکن انہوں نے ہر ٹائم نا اس طرح تھکے بیمار رہنا ہے، بیمار ہو کے لیٹنا ہے بس، لیکن اپنا علاج نہیں کروانا۔ اور اکثر لوگوں کا اپنے مسئلہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گھریلو ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کے گھر میں بے برکتی لے کے آتی ہے، منحوسیت لے کے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا آپ کو بیماری ہے، مسئلہ ہے، کہیں پہ درد ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے ہر ٹائم اس طرح کے مرنے والی باتیں کرنی ہیں آپ نے، تو پھر اس گھر سے بھی نا خوشیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز اس طرح کی اپنی عادتوں کو ختم کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اور ٹھیک ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اچھا جی، جو دوسری ریزن ہے نا وہ آج کل کے زمانے کی تقریباً ہر دوسرے گھر کی ہے کہ صبح کے وقت نا ٹائم پہ نہیں اٹھنا، ساری رات جاگنا ہے، اور صبح کو کیا ہے سورج کو پیٹ دکھا کے نا وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے گھروں میں بے برکتی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے، صبح جو کام کے لیے بنائی ہے۔ صبح اٹھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ایکسرسائز کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے کاموں کی طرف جائیں۔ جب آپ نے ساری رات جاگنے اور صبح کے 11-12 بجے تک آپ سو رہے ہوتے ہیں، اور عموماً یقین کریں کہ عید گزری ہے اور عید میں بھی لوگوں کی یہی روٹین تھی کہ صبح کے وقت انہوں نے سونا ہے اور رات کو کیا ہے ہم عید بنا رہے ہیں۔ پلیز خدا کے لیے اس طرح نہ کیا کریں، صبح کو وقت پہ اٹھا کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے بچوں کی بھی یہی آپ روٹین بنائیں۔ اگر آپ نے اپنی روٹین اس طرح کی رکھی تو آپ اپنے بچوں کی کیا روٹین بنائیں گے؟ اچھا جی، جو تیسرا پوائنٹ ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی رونا دھونا ان کا ختم نہیں ہوتا۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنی۔ دیکھیں، میں نے بہت سے لوگوں کا ایسے بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ بولتے ہیں۔ ان سے جب بھی بات کر لینا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے پاس ٹھیک ہے، آپ کے حالات کیسے، الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بھوکے مر گئے، ہم تو بیمار بہت ہیں، ہمیں تو نظر کھا گئی، اس طرح کی باتیں کرنی۔ اچھا جی، بے برکتی کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو کچن جو ہے نا وہ آپ
آپ کا گندا ہو۔ بزرگوں سے سنا تھا، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے برتن رات کو گندے ہیں نا تو شیطان اس میں سے کھا کے جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا کچن صاف نہیں ہے، آپ نے گندا ویسے برتن بکھرے ہوئے ہیں، دھونے والے ویسے ہی ہیں جگہ جگہ پہ، آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ آپ نے دھونے والے برتن چلے سمیٹ کے رکھ دیں، کچن کو ہلکا پھلکا صاف کر لیں، اتنا بھی آپ نہیں کر رہے، تو سوچیں کہ اس گھر میں کس طرح برکت آنی ہے، اس گھر میں رزق کا کس طرح اضافہ ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر رات کو کچن گندا ہو، برتن دھونے والے ہونا، تو رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا یہ باتیں، تو اس لیے پلیز سونے سے پہلے اپنے کچن کو ہلکا پھلکا صاف کر لیا کریں۔ اگر آپ نے زیادہ نہیں لیکن اتنا کا کر لیا کریں کہ اپنے برتن سمیٹ کے رکھ دیا، اپنے کچن ہلکا سا صاف کر لیا، اس سے بھی برکت آتی ہے گھر میں، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ اچھا جی، 5 نمبر پہ جو بے برکتی کی مجھے جو ریزن آج کل نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ رزق میں کمی اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ جس بیڈ پہ سونا اسی بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہی دیکھا، اپنے بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ دسترخوان لگتا ہوتا تھا، وہیں پہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی تھی اور اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ لیکن آج کیا آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بیڈ کے اوپر لیٹ کے فون استعمال ہو رہا ہے، وہیں پہ کھانے والی پلیٹ رکھی ہوئی ہے، دھونے والے برتن بھی سائڈ پہ رکھ کے وہیں پہ سو گئے۔ تو کس طرح کھانے میں اضافہ ہونا ہے، کس طرح رزق میں برکت آنی ہے، کس طرح آپ کے گھر سے منحوسیت ختم ہونی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں کھانے کا ایک شیڈول ہی نہیں بنایا، آپ فیملی ممبرز کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھا رہے، کھانے سے پہلے دعا نہیں بھر رہے رزق میں اضافے کی، تو کس طرح آپ کے گھر میں برکت آنی ہے۔ تو پلیز اپنی عادتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں کہ اگر آپ ان کو پہ عمل کر کے دیکھیں نا، تو انشاءاللہ آپ کو نا ایک پازیٹیو نظر آئے گا، ایک پازیٹیو وائبس آپ کو نظر آئیں گی، آپ کو خود آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 از چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانی۔ صبح اٹھ کے نماز نہیں ادا کرنی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، سورۃ بقرہ کی تلاوت نہیں سننی، لیکن اپنے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھا دینی، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی، قرآن پاک کی قسم کھانی، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ چیزیں بھی آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، بے برکتی لے کے آتے ہیں، منحوسیت لے کے آتے ہیں، گھر کے ممبرز کا آپس میں اتفاق نہیں رہتا۔ اگر 10 لوگ بھی ہو تو اپنی اپنی چیزوں میں مگن ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ آج کل بہن بھائیوں کے رشتے بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ صرف اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، ہر رشتے میں صرف فائدہ نقصان رہ گیا۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہیں، ہم نمازیں نہیں ادا کرتے، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتوں میں بھی وہ برکت نہیں رہی، رشتے جو خونی رشتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے صرف مطلب کی حد تک ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے گھر میں اتفاق ہو، سب مل جل کر رہیں، تو دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کا گھر اس طرح ہو کہ جیسے جنت ہے، تو پلیز دوسروں کے بارے میں بھی آپ پازیٹیو سوچیں گے، ان کے ساتھ پازیٹیو رویہ اختیار کریں گے، پھر ہی آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے 4 ممبرز بھی اور بیٹھ کے وہ دوسروں کو ڈسکس کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف بول رہے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کا سوچ رہے ہیں، تو سوچیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت رہنی ہے، کس طرح اتفاق رہنا ہے۔ یہ چیزیں تو خود بخود ہی آپ ڈسکس کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے مائنڈ میں دوسروں کے خلاف اتنا کچھ سوچ رہے ہیں اور بیٹھ کے ڈسکس بھی کر رہے ہیں دوسروں کو، تو دیکھیں کہ یہی چیزیں ایک دن آپ کے رشتوں کے بیچ میں بھی آنی ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، آپ کے رشتوں میں اتفاق رہے، آپ کے گھر میں برکت رہے، تو ہمیشہ پازیٹیو لوگوں سے ملیں، ان لوگوں سے ملیں کہ جن سے مل کے آپ کی سوچ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی نیگیٹو پوائنٹ ہے، ان لوگوں سے ملیں کہ جن سے ڈسکس کر کے آپ اپنا وہ نیگیٹو پوائنٹ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے ملیں جن سے مل کے آپ کو ایک پازیٹیو وائبس آتی ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے ملیں کہ جن سے مل کے آپ کو نیگیٹو وائبس آتی ہیں اور آپ بھی اپنی پازیٹیو سوچ کہیں نہ کہیں ختم کر دیتے اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے۔ ایسے لوگوں سے بالکل نہیں آپ نے ملنا، ان لوگوں سے ملیں جن سے مل کے آپ کو ایک پازیٹیو وائبس آتی ہیں، جو دوسروں کا بھی اچھا سوچتے، دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچتے۔ جب آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے نا، تو خود بخود آپ کو اپنی زندگی میں اپنے گھر میں ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ اچھا جی، جو لاسٹ پوائنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو گھر ہی رہنے دیں، اپنے گھر کو نا کبار خانہ نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ گھر کا پینٹ کس کلر کا ہونا چاہیے، گھر کے پردے
पर्दे किस कलर के होने चाहिए। देखें घर की दीवारें लाइट कलर की होनी चाहिए। शौक कलर जितना आप डार्क रखेंगे ना तो उतनी ही आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगी। आप अपने घर की दीवारें लाइट रखें, अपने घर के पर्दे खूबसूरत लाइट कलर के रखें। अपने घर में इजाफी सामान को, इजाफी चीज़ों को फेंक दें। अगर वो इस्तेमाल के काबिल हैं तो दूसरों को दे दें जिनको उनकी वाकई ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने सारा कुछ उठा के स्टोर में रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने 5-10 साल के पुराने कपड़े भी संभाल के रखे होते हैं जो उन्होंने कभी नहीं पहनने होते। तो प्लीज़ देखें कि अगर आपको लगता है ना कि आपने एक नया ड्रेस ले लिया है तो आप देखें कि आपके आसपास सफ़ेद पोश जो लोग हैं जो मांग नहीं सकते लेकिन उनको ज़रूरत है, आप अपना पुराना कोई भी अच्छा सा ड्रेस जो दूसरा पहन सकता है, पहनने के काबिल हो, वो दूसरों को उठा के दे दें। देखें इजाफी सामान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपना ही घर तंग तंग नज़र आएगा। तो इसलिए जो भी इजाफी सामान है वो दूसरों को दे दें अगर इस्तेमाल के काबिल है, अगर नहीं है तो उसको फेंक दें। 24 घंटों के अंदर अंदर एक दफ़ा अपने घर के सारे दरवाजे विंडोज़ लाजमी खोला करें ताकि अंदर ताज़ा हवा आ सके, अंदर की हवा बाहर जा सके। देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमारे घर से वो नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेके आती हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त, कमेंट करके मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।